Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopes all of you fine, doing great, and welcome back to MER Vlogs. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چینل پر جسٹ ولاگس ہی نہیں ہوں گے، ہم ساتھ ساتھ فن بھی کریں گے، نیچر کو ایکسپلور کریں گے، ٹریولر ولاگنگ بھی کریں گے، اور بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہوں گی اس چینل پر انشاءاللہ. تو اسٹے ٹیون ود اس، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ہماری جرنی میں، اور کچھ ایسے موٹیویشنل تھاٹس اور انفارمیٹیو چیزیں ہوں گی جس سے اگر کوئی انسان آؤٹ آف ٹریک ہے، غلط رستے پر ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے ذریعے ایک اچھے رستے پر چل پڑے. بیسیکلی آج میں ایک ڈاکومنٹری ریڈ آؤٹ کر رہا تھا، تو اس ڈاکومنٹری میں مجھے ایک چیز ایسی کلک کی میرے مائنڈ کو کہ مجھے لگا مجھے اپنے ویورز تک پہنچانی چاہیے، اور جو کہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اس میں بیسیکلی زندگی سے ہماری ریلیٹڈ ایک سبق تھا، اور اس میں بات کچھ ایسی تھی جو میرے مائنڈ کو اور میرے دل کو کلک کی. اس نے تو بات وہ ایسی تھی کہ کبھی کبھی زندگی میں صرف ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، جیسے ہم زبردستی سے اٹھائے پھر رہے ہوں. نہ جینے کی خواہش رہتی ہے انسان کو، اور نہ خوش رہنے کی طاقت، بس ایک عادت سی بن جاتی ہے انسان مجبوراً سے بس گزارنی. حالانکہ زندگی ایک اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسے 4 پل کی زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں. اسے ہنسی خوشی کے ساتھ گزارے، جتنے بھی اس دنیا میں آپ کے لمحے، جتنا بھی آپ کا وقت یہاں پر رہ گیا ہے. تو بیسیکلی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بس انسان کی وہ عادت بن جاتی ہے، نہ اس میں طاقت رہتی ہے، نہ سکت رہتی ہے. بس وہ کہتا ہے کہ جی زندگی میں نے گزارنی ہے، بس سانس لینا ہے اور سانس لیتے رہنا ہے. لوگ لوگوں کے ساتھ رہنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ رہنا نہیں چاہتے. کوئی بھی آخر تک نہیں ٹھہر سکتا آپ کے ساتھ. سوری ٹو انٹرپٹنگ، میری اسکرین آف ہو گئی تھی. تو دراصل دعوے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا یا رہوں گی، یا جس طرح بھی واٹ ایور وٹ کائنڈ آف پرومسز ہی ول ڈو وتھ یو. تو جہاں انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، آخر تک نہیں ٹھہر سکتا، جب اس کا دل تھک جاتا ہے، اور جہاں تھک جائے، جہاں روح گھٹنے لگے، وہیں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہیں سب ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو انسان اکیلا بالکل رہ جاتا ہے. اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کے ساتھ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ سہتا رہتا ہے، لوگوں کی جھڑیاں سہتا رہتا ہے، ادھر ادھر در بدر پھرتا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے. تو دنیا کے سامنے ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جینے کی وہ عادت اپنا لیتا ہے. تو زندگی جینے کے یار کچھ اصول ہیں، اگر وہ انسان اپنے اندر اپنا لے، اپنے اوپر اپنا لے، اپنے اس کو فالو اپ کرے، تو یقین جانے کہ زندگی جیسی نعمت کوئی بھی نہیں ہے. اس میں نمبر 1 پہ تو یہ آتا ہے یار، اگر آپ نے مرد کو پرکھنا ہے نا، جو جینون مرد ہو، بینگ اے جینٹل مین، تو اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھ لیں، آپ مسئلہ رکھیں، وہ مسئلے کو حل کرے گا. از بینگ اے جینٹل مین، آپ اسے ایک مرد کہہ سکتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں مرد ہوگا. اگر عورت کو آپ نے پرکھنا ہے تو عورت کے سامنے اپنے مستقبل کے اور اپنی کمزوریوں کے اندیشے رکھ، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عورت کیسی ہے، عورت صحیح معنوں میں وہ عورت ہے جیسی عورت ہونی چاہیے یا نہیں. اگر آپ نے بھائی کو پرکھنا ہے تو آپ وراثت کے مسئلے سامنے چھیڑ کے رکھ دیں. یقین جانے بڑے میں نے رشتے ایسے ڈھیر ہوتے دیکھے ہیں. بھائی کے سامنے آپ وراثت کا مسئلہ چھیڑ دیں گے تو پھر اس کی فیصلہ سازی کو دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ سناتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. دین اگر آپ کے ساتھ کوئی بزنس پارٹنر ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس پرسن میں، یعنی کہ واٹ ایور جو کچھ بھی ہے، اگر آپ نے کسی بھی اپنے بزنس پارٹنر یا بزنس مین کو آزمانا ہے تو اس سے اختلاف کرنا شروع کر دیں. اس کی ساری سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ انسان ہے کیا، کس کیٹیگری کا مالک ہے. اور اگر آپ، یہ ہماری ینگ یوتھ کے لیے ہے، اور جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں ہمارے
دس پوائنٹ اسپیشلی فار دیٹ یوتھ کہ اگر آپ نے اپنے محبوب کو پرکھنا ہے نا، سیدھے سادے اور سچے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے اپنے محبوب کو پرکھنا ہے تو اس کے سامنے اپنی کمیاں اور کوتاہیاں رکھنا سٹارٹ کر دیں، اپنی کمیاں اور کوتاہیاں بتانا سٹارٹ کر دیں۔ یار دیکھیں، محبت اور عشق جو ہے وہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں۔ محبت کے میم ہے بے تے کی تفصیل سمجھنے کے لیے انسان کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے، اور عشق جو ہے وہ ولی اللہ کو ولایت میں ملتا ہے، اور اس کے عشق کے لیے عین شین اور کاف یہ 3 حروف الگ ہیں، اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ آج کل کے جو سو کولڈ محبت اور عشق کے دعوے ہو رہے ہیں، یقین جانیں یار، یقین جانیں، ایکسپیریمنٹ کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ سوائے ماں باپ بہن بھائی بھی اینڈ پہ بس کر جاتے ہیں۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کون سا بندہ مخلص ہے، کون سا بندہ مخلص نہیں ہے۔ یقین جانے جی، اس دور میں کوئی مخلص نہیں ہے۔ یاد رکھیں یار، جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے فائدہ اٹھانا بھی نہیں آتا۔ یعنی کہ سمپل الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں، جسے نقصان اٹھانا نہیں آتا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور فائدہ کسے کہتے ہیں۔ اور تربیت سکھاتی ہے بس جتنا دامن ہو اسی میں زندہ رہنا سیکھے۔ یار میں جنرل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب میرے پاس، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، میرے پاس یار اگر فارچونر ہے، میرے پاس اگر لیکسس ہے، میرے پاس اگر پراڈو ہے، یار ایک میرا جو دوست ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہاں، خواہش دیکھنا، خواب، خواہش رکھنا اور خواب دیکھنا، رکھے خواب، انشاءاللہ اللہ پاک پورے بھی کرے گا۔ لیکن یار جتنی چادر ہو انسان کو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اپنی محنت پر، اپنی قابلیت پر یقین رکھیں، موٹو اسے بنائیں، مورل ویلیو اس کو بنائیں اپنا، تاکہ آپ کو اپنا گول اچیو کرنے میں آسانی ہو، آپ کو موٹیویشن ملے اپنے گول کو اچیو کرنے میں۔ یار آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا، کہ وہ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خامیوں کو جمع کر کے دوسرے کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ یار یہ انتہا پسندی کے ایک لیول پہ جا کے انسان جب بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ اپنی ساری غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں، برائیاں اٹھا کے دوسرے کے دامن میں ڈال کے ڈونٹ بی بلیم اینی ادر پرسن، فرسٹ آف آل چیک یور سیلف ہو یو آر۔ آپ اپنے اندر جھانکی ماریں، آپ خود کو دیکھیں آپ ہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یار زمانہ ٹھیک کرنے چلے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، یار کوئی کسی کی مان کے نہیں چلتا۔ یقین جانیں آج کل کا دور ایسا فتنے والا دور ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے دنیا فتح کر لی۔ آپ ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، یار پاکستانیوں کی یہ حالت ہے، جہاں لکھا ہو کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا من ہے وہاں پہ جا کے یہ اسپیشلی پارکنگ لگائیں گے، یہاں جہاں پر لکھا ہوگا تھوکنا من ہے وہیں پہ جا کے تھوکیں گے۔ کیا بڑی دلیری سے کہتے ہیں، بڑی بے شرمی سے، کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں۔ یار کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ ذات تو دیکھ رہی ہے۔ یاد رکھے کہ یار حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو پتہ چل جائے کہ غلطی ہے، تو اپنی غلطی کی نیک نیتی سے، اچھے اخلاق سے، ایک اچھے طریقے سے جا کے معافی مانگنا ایک بہت بڑا، یعنی کہ یار جگر والا کام ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا۔ حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو غلطی درست کر لیں۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے پاس جا کے بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی نیک نیتی سے، بہت اچھے اخلاق سے آپ معافی مانگ لیجئے۔ میں نے ابھی تک یار ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا، ایسے انسان نہیں دیکھے، ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں کہ جس سے آپ نے بہت ہی نیک نیتی سے معافی مانگی ہو۔ To being a very respectable thing you will have been to able to yourself، اس نے آپ کو کبھی معاف کر کے گلے نہ لگایا ہو۔
یار میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنا کردار ایماندار رکھنا. یار جس کا کردار ایماندار ہوگا، یاد رکھنا جنازے بھی انہی لوگوں کے شاندار نکلتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، ایک فلاسفر تھا، ایک انگلش مووی میں ایک ایکٹر تھا، اس نے کہا تھا، میری اس کی جو بات تھی مجھے بہت کلک کی میرے مائنڈ پر. اس نے کہا تھا یار کہ when you lose your money you lose nothing, when you lose your health you lose something, when you lose your character you lose everything. اور آخر پہ جو میں نے بات کہی when you lose your character you lose everything، اور وہی میری پریویس ٹاک جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا کردار ایماندار رکھنا، جنازہ شاندار نکلے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس دور میں اگر آپ کو کوئی انسان آپ کو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے، قیمتی وقت سے کچھ منٹ نکال کے دے رہا ہے، تو سچ اے پلیجنٹ یار. اس دور میں وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا آپ کی دل کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، معاف کیجیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اجازت دیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے بھی دعاؤں میں رکھیں یاد، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ.